سبق نمبر 30 ہے تمییز۔ تمییز پہ لکھا ہوا ہے کہ اسم کے منصوب ہونے کی 7ویں صورت۔ 5 منصوبات ہم نے پڑھے تھے، 5 مفعول تھے۔ چھٹا جو منصوب ہوتا ہے اسم وہ حال ہوتا ہے، اور 7واں جو یہ ہے تمییز۔ تمییز کا لغوی معنی دور کرنا اور اٹھانا ہے۔ اصطلاح میں وہ اسم نکرہ جو کسی مبہم اور پوشیدہ چیز کے بعد آئے اور اس کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے، جو کسی مبہم اور پوشیدہ چیز کے بعد آئے اور اس کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے، جس سے ابہام دور کیا جائے اسے کہتے ہیں ممیز، اور جو ابہام دور کرے اسے کہتے ہیں تمییز۔ وہ اسم نکرہ جو کسی مبہم اور پوشیدہ چیز کے بعد آئے اور اس کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے، جس سے ابہام مانا شک، اور جو وضاحت جس چیز کی نہ ہو، جو چیز واضح نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مبہم، غیر واضح، تفصیل جس کی معلوم نہ ہو۔ جو کسی مبہم اور پوشیدہ چیز کے بعد آئے اور اس کے ابہام کو، اور آگے مانا بلکہ لکھا ہوا یہ پوشیدگی کو دور کرے، یعنی اس کی جو وضاحت نہیں ہو رہی اس کی وضاحت ہو جائے اس سے، جس سے ابہام دور کیا جائے اسے ممیز، اور جو ابہام دور کرے اسے تمییز کہتے ہیں۔ ممیز کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور دوسرا ہے نسبت۔ ممیز مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ مرکب نہ ہو اور اس کی ذات میں ابہام ہو۔ جو ممیز مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ مرکب نہ ہو اور اس کی ذات میں ابہام ہو۔ یہ کبھی مختلف مقادیر پر مقداروں پر دلالت کرتا ہے اور کبھی غیر مقادیر یعنی مقداروں پر دلالت نہیں کرتا۔ کبھی مفرد بلکہ پہلے مفرد کی بات کی ہے۔ ممیز مفرد سے مراد وہ لفظ ہے جو کہ مرکب نہ ہو اور اس کی ذات میں ابہام اور شک بھی نہ ہو۔ یہ کبھی مختلف مقداروں پر دلالت کرتا ہے اور کبھی غیر مقدار پر۔ مقداروں کی مثال، مقداریں کون سی ہوتی ہیں؟ وزن، کیل، مساحت اور اس میں عدد۔ وزن کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو آپ تولتے ہیں نا پتھر کے ساتھ، جس کا وزن کیا جاتا ہے پتھر کے ساتھ، اسے کہتے ہیں وزن۔ اور کیل کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ہم تولتے ہیں برتن کے ساتھ، جیسے کہ ہم کرتے ہیں اس کو دودھ تولتے ہیں، تیل وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ تولتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں ان کا وزن کیا جاتا ہے پیمائش کے ساتھ۔ مساحت اسے بولتے ہیں، پیمائش کو مساحت پیمائش کو کہتے ہیں، گزوں کے ساتھ آپ ناپتے ہیں۔ اس طرح اس میں عدد، جیسے آپ درجن کے لحاظ سے گن کے چیزیں بیچتے ہیں۔ ممیز مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ ممیز مرکب نہ ہو اور اس کی ذات میں ابہام ہو، شک ہو، وضاحت نہ ہو، اور وہ کبھی مقداروں پر دلالت کرتا ہو کبھی مقدار پہ دلالت نہ کرتا ہو۔ آگے مثال دیکھتے ہیں تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ جیسے اس کی ایک مثال ہے خاتم، انگوٹھی، سوار، کنگن، خلخال۔ یہ اس مثال دیکھیں تو کسی نے کہا کہ میرے پاس انگوٹھی ہے، اب انگوٹھی کا پتہ نہیں وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، تو اس میں ابہام ہے، یہ بات واضح نہیں ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ فضۃ، چاندی کی انگوٹھی ہے، ذہباً یعنی سونے کی انگوٹھی ہے، تو اس سے اس ابہام کو، شک کو دور کر دیا۔ ممیز ملفوظ کی تمییز کبھی منصوب ہوتی ہے، کبھی مجرور باضافت ہوتی ہے، اور کبھی مجرور بمن ہوتی ہے۔ یہ جو تمیز کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ تمیز جو ہوتی ہے یا تو منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے۔ مجرور بھی اس وجہ سے کہ مضاف اضافت کی وجہ سے، یا پھر اس سے پہلے من حرف جار ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مجرور ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے کہا اندی رتلن، میرے پاس رتلن کہہ لیں آپ، کلو کہہ لیں، میرے پاس 1 کلو ہے۔ کسی نے کہا یہ تولنے کا آلہ ہے، کسی نے کہا میرے پاس 1 کلو ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، یہ جو اس میں ابہام ہے پتہ نہیں ہے اس کا۔ تو آگے کہا زیتن، تیل ہے، میرے پاس 1 کلو ہے جی، کیا جی؟ آٹا۔ اب یہ جو ہے یہ
آٹا یہ جو کلو جو بولا تھا، جو وزن بولا تھا، یہ تھا ممیز، اس میں تھا ابہام. جب آگے آٹا بولا تو یہ تمییز، اس نے اس ابہام کو، شک کو دور کیا ہے. اب یہ جو تمییز ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا اندی رتل زیتن، میرے پاس ایک رتل ہے. رتل ایک پیمانہ ہے، کلو سمجھ لیں اس کو. کس کا 1 کلو ہے؟ زیتن، تیل کا. اب زیتن یہ تمییز منصوب بھی ہو سکتی ہے، اس کو یوں بھی ذکر کر سکتے ہیں اندی رتلو زیتن، میرے پاس تیل کا ایک رتل ہے. یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور بھی ہو سکتا ہے. اور رتل من زیتن، یہ من کے ساتھ بھی مجرور ہو سکتی ہے تمییز. کیل کی مثال دی ہے جو برتن کے ساتھ تول کے دیا تھا، اندی حفنتن. حفنتن کہتے ہیں مٹھی کو، میرے پاس ایک مٹھی ہے. اب یہ مٹھی میں کتنا آتا ہے، یہ وزن متعین تو نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس سے مراد کیا ہے. تو شعیرن کہہ کر اس سے ابہام کو دور کیا. میرے پاس ایک مٹھی ہے، کس کی؟ جو کی. حفنتن شعیرن، اس تمیز کو منصوب بھی ذکر کرتے ہیں، اس کو مجرور بھی ذکر کرتے ہیں مضاف الیہ بنا کر، اندی حفنت شعیرن. اور اس کو من حرف جر کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں، حفنت من شعیرن. اسی طرح مثلا مساحت، پیمائش کی، میرے پاس 2 گز ہے. اب گز کیا ہے؟ کس چیز کے گز ہے؟ آگے کہا جی گز کیا ہے؟ زمین ہے. تو یہ زمین جو ہے یہ تمییز ہے اس گز کی، اس ابہام کو دور کیا اس نے. یہاں لکھا وندی شبرن اردن، شبرن کہتے ہیں بالشت کو، ایک گیٹ جسے کہتے ہیں، ایک بالشت کو. تو میرے پاس ایک بالشت ہے، کس چیز کا؟ اردن، زمین. یہ بالشت جو ہے یہ ممیز ہے، اور اردن تمییز ہے. میرے پاس ایک بالشت زمین ہے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اندی شبرو اردن اور شبرم من اردن. اس کو اب تک کیا بات بیان کی بلا کہ ممیز جو ہوتا ہے جس سے ابہام کو دور کرتے ہیں، جو وہ مقدار ہوتی ہے، غیر مقدار ہوتی ہے. مقدار ہوگی تو مقدار کی مثال، مقدار یا تو وہ وزن ہوگا، یا کیل ہوگا، یا مساحت ہوگی، یا پھر وہ عدد ہوگا. اور کبھی جو ہے یہ ابہام کو جو دور، ابہام جو پایا جاتا ہے، جو شک اور جو وضاحت نہ ہونا یہ پایا جاتا ہے، یہ کس میں ہوتا ہے؟ نسبت میں. ممیز نسبت سے مراد یہ ہے کہ ابہام اس کی ذات میں نہ ہو بلکہ نسبت میں ہو، اور اس کا کلام میں تلفظ نہیں کیا جاتا. وہ جو نسبت، جس میں ابہام ہوتا ہے جس چیز میں نسبت میں، وہ کلام میں بیان نہیں کیا جاتا بلکہ کلام کے سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے. مثال سمجھیں، پھر اس عبارت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. حسن الغلام، حسنا فعل ماضی ہے، صیغہ بعد ذکر غائب، الغلام اس کا فاعل ہے. اچھا ہوا، خوبصورت ہے ہوا غلام، یا غلام لڑکا، لڑکا خوبصورت ہے یا خوبصورت ہوا. حسنا فعل ہے، الغلام اس کا فاعل ہے. اب یہ خوبصورت ہے یا لڑکا اچھا ہے، اچھا ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ جو حسنا فعل ہے اور الغلام اس کا فاعل ہے، اس فعل اور فاعل کے درمیان جو نسبت ہے نا، جو تعلق ہے، اس میں ابہام تھا کہ لڑکا اچھا ہے. کس لحاظ سے اچھا ہے؟ وجہن، شکل کے لحاظ سے، چہرے کے لحاظ سے. اس نے اس ابہام کو دور کر دیا. حسن الغلام، لڑکا اچھا ہے، کس لحاظ سے؟ حسن فعل ہے، الغلام فاعل ہے. فعل اور فاعل کے درمیان جو نسبت ہے اس میں ابہام تھا کہ وہ لڑکا اچھا ہے. لڑکے کا اچھا ہونا کس لحاظ سے ہے؟ وجہن. اس نے اس ابہام کو دور کیا ہے. اب وہ جو جس چیز میں ابہام ہے، وہ جو نسبت ہے فعل اور فاعل کے درمیان، وہ لفظوں میں بولی نہیں جاتی بلکہ وہ کلام کے چلاؤ سے، سیاق کلام سے سمجھی جا رہی ہے. کلام کے سیاق و سباق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیاق کا معنی ہوتا ہے کلام کا چلاؤ، کلام کا چلنا. سباق کا معنی پہلے والا کلام جو ہے اس سے سبقت لے جانے کے لفظ بنے سباق. سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ آتی ہے. ممیز نسبت سے مراد یہ ہے کہ ابہام ممیز کی ذات میں نہ ہو بلکہ اس کی نسبت میں ہو. اس کا کلام میں تلفظ نہیں کیا جاتا بلکہ کلام کے سیاق و سباق سے اسے سمجھا جاتا ہے. جیسے حسن الغلام وجہن، لڑکا اچھا ہے چہرے کے لحاظ سے. اس مثال میں غلام ان کی طرف جو حسن کی نسبت ہے اس میں ابہام ہے جس کو وجہن نے دور کیا ہے. اسے ممیز ملحوظ بھی کہتے ہیں. پیچھے کو کیا کہا تھا؟ ممیز ملفوظ. وہاں پہ جو جس میں ابہام تھا، جس چیز میں وہ لفظوں میں ذکر کی گئی تھی، جیسے راتلن بولا، جیسے کلو بول دیا، جیسے گز بولا،
اسے ذکر کیا گیا تھا، لیکن یہاں جس چیز میں ابہام ہے وہ نسبت ہے فعل و فاعل کے درمیان، اسے ذکر نہیں کیا گیا یہاں پہ لفظوں میں، تو اس کو بولتے ہیں ممیز ملحوظ، جو ہم نے ملاحظہ کی، جو ہمیں سمجھ آئی ہے۔ اس کو جب ممیز لفظوں میں موجود ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ممیز ملفوظ، اور اس کو بولتے ہیں ممیز ملحوظ ملحوظ۔ اب تک کیا بات ہوئی بھلا؟ ممیز جو ہوتا ہے یا تو وہ ایک لفظ ہوتا ہے اور یا وہ نسبت ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہو تو اسے کہتے ہیں ممیز ملفوظ، لفظوں میں موجود ہوتا ہے، یا وہ نسبت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ممیز ملحوظ۔ ممیز مفرد سے مراد یہ ہے کہ مرکب نہ ہو اور اس کی ذات میں ابہام ہو۔ یہ کبھی مختلف مقداروں پر دلالت کرتا ہے اور کبھی غیر مقدار پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ کون کون سے ہوتے ہیں جن میں ابہام ہوتا ہے؟ وزن ہے، کیل ہے، مساحت ہے، اور اس میں عدد ہوتا ہے۔ کبھی مقداریں نہیں ہوتی، جیسے کہ اس کی مثال کوئی نہیں دی ہے، جو مقدار نہیں ہوتی اس کی مثال یہاں پہ نہیں دی۔ مثلا کسی نے کہا ھذا خاتم، یہ انگوٹھی ہے، اب انگوٹھی کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کس چیز کی بنی ہوئی۔ آگے بندے نے کہا فضۃ، چاندی کی بنی ہوئی ہے، اس نے اس ابہام کو دور کر دیا، یہ اس کی مثال یہاں پہ نہیں ہے۔ تو آگے کبھی اب آگے یہ بیان کیا کہ تمیز یا تو کبھی منصوب ہوتی ہے، کبھی تمیز مجرور بھی ہو سکتی ہے۔ آگے کبھی جو ابہام دور کیا جاتا ہے، یہ نسبت سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے۔ آگے ممیز ملحوظ جو ہوتا ہے اس کی تمیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ ممیز ملفوظ کی تمیز کیا کہی تھی؟ یا تو منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے۔ مجرور ہوتی ہے تو یا تو اضافت کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے یا من حرف جر کی وجہ سے۔ ممیز ملحوظ کی تمیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، جیسے فجرنا الارض عیونا فاد القلب سرورا۔ فجرنا، ہم نے پھاڑ دیا زمین کو، پھاڑا کیسے؟ عیونا، چشموں کے لحاظ سے، یہ یعنی چشمے بنائے ہم نے زمین کے، یہ جو عیونا ہے یہ تمییز ہے۔ اس طرح فاد القلب سرورا، فادہ یفید، بہہ پڑا دل خوشی کے ساتھ، خوشی دل بہہ پڑا، دل متوجہ ہوا، بہہ پڑا تو اس کی وضاحت نہیں سی کہ کیسے بہہ پڑا، وہ پانی تھا بہہ پڑا یا کیسے ہوا؟ سرورن، اس نے اس کی وضاحت کی ہے خوشی سے۔ جی وہ نیچے تمرین میں جملے لکھے ہیں، وہ بھی ذرا پڑھیں۔ سوالات میں سوال نمبر 4 جو ہے، درج ذیل فقرات میں وزن، کیل اور مساحت کی تمیز الگ الگ کریں۔ مسقال ذهبا ارفع قیمتا من رطل نحاسا۔ مسقال ایک پیمانہ ہے، اب تو ہمارے یہاں یہ استعمال نہیں ہوتا۔ سونے کا ایک مسقال یہ زیادہ ہے قیمت کے لحاظ سے تانبے کے ایک رتل سے۔ سونے کا ایک مسقال جو ہے یہ زیادہ ہے قیمت کے لحاظ سے، ارفع بلند ہے، زیادہ ہے قیمت کے لحاظ سے تانبے کے ایک رتل سے زیادہ ہے۔ مسقال جو ہے یہ یہاں پہ ظاہر سونے کا وزن بیان کر رہا ہے، تو سونا جو ہے تول کے بکتا ہے، اس لیے یہ وزن ہے۔ مسقال وزن ہے اور صاحبن اس کی تمیز ہے۔ اس طرح رتل یہ بھی وزن ہے، نحاسن اس کی تمیز ہے۔ سقیت کوبا لبن، میں نے پلایا ایک پیالہ۔ اب پیالہ کس چیز کا پلایا؟ لبن، آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے، یہ تمیز ہے۔ کوب یہ جو ہے یہ ممیز ہے، لبن تمیز ہے۔ یہ ابہام کو دور کرے کس سے؟ کوب سے۔ اور یہ جو کوب ہے یہ کوئی وزن نہیں ہے، نہ کوئی، یا یہ برتن ہے کیل کے لحاظ سے، یہ کیل ہے تو کیل کے لحاظ سے اس میں ابہام تھا تو اس کو لبن نے سے ابہام کو دور کیا ہے۔ ما اشتریت شبرا من ارض، شبرن جو ہے یہ ممیز ہے، شبرن ممیز ہے، اور تمیز جو ہے اس سے کیا ہے؟ ارض، کہ میں نے خریدی، نہیں خریدی، ایک بالشت زمین۔ شبرن ممیز، ارض تمیز ہے۔ تو یہ شبرن جو ہے یہ کیا ہے؟ مساحت ہے، پیمائش ہوتی ہے۔
زمین کی ایک بالشت، ایک بالشت، بالشت کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بالشت بولتے ہیں، گٹھ نہیں ہوتے ہو، گٹھ ہو، ہاں جی، اسے بالشت کہتے ہیں، شبرن۔ پتہ نہیں سو، جی جی، پتہ نہیں سو اردو کتنے پڑھی ہے نا ماسٹر صاحب ہو؟ آگے، زکوٰۃ الفطر ساؤن، صدقہ فطر جو ہے وہ ایک سا ہے۔ سا کس چیز کا؟ جموں کا، شعیرن۔ سا پیمانہ ہے 4 کلو کا ہوتا ہے، یہ ہے ممیز شعیرن، اس کی تمیز۔ او نصف سا ان کمہن، یا نصف سا گندم کا، نصف سا جو ہے یہ بنتا ہے ممیز ہے، اور کمہن اس کی تمیز ہے، 2 کلو ہوتا ہے نصف سا ان۔ تو یہ وزن، یہ کیا ہوئے؟ یہ جو سا ہے یہ کیل ہوگا یا وزن ہوگا؟ یہ کیل ہے، پہلے زمانوں میں، رسول اللہ کے زمانے میں یہ برتن ہوتا تھا 4 کلو کا، اس سے تولتے ہوتے تھے گندم اور یہ جو اور کھجوریں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برتن سے تولتے تھے، اسے سا کہتے تھے۔ جی مساحت، جی مساحت۔ جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتے یہ لوہے کے ٹوپے پڑوپیاں ہوتی ہیں جن سے وہ گندم وغیرہ تولتے ہیں، دیکھے آپ نے وہ؟ تو اسی طرح ان کے ہاں یہ 4 کلو کا بڑا برتن ہوتا ہے، اسے سا بولتے تھے۔ تو وہ کیل ہوتا ہے جو ہم برتن سے بولتے ہیں، مثلا کہتے ہیں گندم اتنی پائیاں دی ہیں جی، وہ کچھ ٹوپے ہوں تو وہ پائیاں بنتی ہیں، تو یہ سا ہے، یہ کیل ہوتا ہے۔ اندی زراعان من حریر، میرے پاس 2 گز ہیں ریشم کے۔ اب گز جو ہے یہ کیا ہے؟ گز مساحت ہے، پیمائش ہے، اور حریر اس کی تمیز ہے۔ آگے، 3 زرا کپڑے کے، 3 گز، یہ جو گز ہے یہ بھی کیا ہے؟ ممیز ہے، اور صوبر اس کی تمیز۔